بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب کتاب کیسا ہوگا۔ کیا بچوں سے بھی قبر میں سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کی قبروں میں حساب دینا ہوگا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور کیا وہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات مستند حوالہ جات سے ہم آج آپ کو دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل قبر ہوتی ہے، اور یہی سے انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو انسان قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے، آگے آنے والے امتحانات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو انسان ناکام رہتا ہے، آگے آنے والے امتحانات اس سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہو جاتے ہیں۔ مرنے والا انسان چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان، جب اسے دفنایا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ خوفناک شکل والے فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کو جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کا جواب ٹھیک دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب لیا جاتا ہے یا کہ نہیں۔ ناظرین، قبر کی کچھ آزمائشیں تو ایسی ہیں جو ہر ایک پر آنی ہیں، جیسا کہ قبر کا ایک دفعہ میت کو بینچنا۔ میت کو دفنانے کے بعد سب سے پہلے قبر سمٹتی ہے اور میت کو بینچتی ہے، اور اس کے متعلق واضح دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کسی کو بھی قبر میں اتارا جاتا ہے سب کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ علی بن معبد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس سے ایک بچے کا جنازہ گزرا تو آپ رو پڑیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا گیا، ام المومنین، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، فوت ہونے والا تو ابھی بچہ ہے، مجھے اس پر ترس آیا کہ اسے بھی قبر دبائے گی۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا بچوں سے بھی سوال و جواب کیے جاتے ہیں یا کہ نہیں، اور اگر سوال کیے جاتے ہیں تو کس عمر کے بچوں سے؟ اس حوالے سے ابن القیم فرماتے ہیں، بچوں سے سوالات ہونے کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، اور یہ بھی دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ انہیں قبر کے عذاب اور سوالات سے محفوظ فرمائے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک بچے کا جنازہ پڑھایا اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اور اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ قبر میں ملنے والی تکالیف، دکھ، حسرتیں اتنی شدید ہو سکتی ہیں کہ بچہ بھی ان کی وجہ سے تکلیف محسوس کرے۔ چنانچہ بچے کا جنازہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر میں سوال کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبر میں ان مرنے والے بچوں کی عقل کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی کامل یعنی پوری عقل کے مطابق فرشتوں کو جوابات دیں گے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ اس قول کی دلیل کے لیے ابن القیم فرماتے ہیں، سوالات اسی سے ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا ہو۔ اسی سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ رسول پر ایمان لایا اور ان کی اطاعت کی تھی یا نہیں۔ لیکن جس بچے کو کسی اعتبار سے بھی شعور نہیں ہے، اس سے یہ سوال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بھلے قبر میں اسے کامل عقل دے بھی دی جائے تو بھی ایسی چیز کے بارے میں بالکل سوال نہیں کیا جا سکتا جس کے بارے میں اسے علم ہی نہیں ہے۔
اور اسے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے یا مشرکوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے؟ اور قبر میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک دراز قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن اوپر بلند کرتے ہیں، گویا وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص اور بچوں کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد جو بچے کھیل رہے ہیں وہ بچے وہ ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ یوم آخرت وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بن جاتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے بعد میں یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچے کو کس عمر میں گناہگار مانا جائے گا، تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کے کفر کو مانا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں کون سے مقام میں ان کو رکھا جائے گا؟ اس کے متعلق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، اسی طرح کافروں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے اگر بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کو اعمال کا مکلف یعنی ذمہ دار نہ بنا دے۔ بعض روایات کے مطابق جنت میں کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے مسلمان بچوں کے خادم ہوں گے، اور کچھ علماء کرام نے اس مسئلے پر خاموشی اختیار کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ پاک کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ ناظرین، ان تمام تر روایات میں سے سب سے صحیح روایات یہ ہیں کہ جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر نگرانی ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا کافروں کے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔